attended by Justice Ijazul Ahsan. ذرا ادھر رک جائیے. دیکھیے میں جو لوگ چلے گئے ان پہ میں کوئی انگلی اٹھانا نہیں چاہتا ہوں, میں صرف ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں. چیف جسٹس اس وقت کے تھے عمر عطا بندیال صاحب, ان کے سینئر پیونی جج تھے میں, میرے بعد تھے سردار طارق مسعود صاحب, ٹھیک ہے, آئراکی میں. اس کے بعد آتا تھا نمبر جسٹس اعجاز الاحسن کا. ایسے ہے. میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا, نہ سردار صاحب, نہ ہمیں بتایا گیا, نہ ہمیں بلایا گیا. آگے پڑھیے. The matter was brought to their attention and judges of the IHC were advised that the Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. اچھا یہاں رک جائیے. مجھ سے نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف وضاحت کر دوں. We also met with Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention as well. جی یہ میٹنگ تو نہیں, اس کو کہنا چاہیے. میرے سیکرٹری نے کہا کہ جی ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب سے ملنے کے لیے. تو میں نے کب ملنا چاہتے ہیں, کہتے نہیں باہر کھڑے ہوں. تو میں نے کہا بالکل آپ بلا لیجئے. جی یہ میٹنگ ہوئی, مگر نہ میرے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز تھے, نہ میرے پاس کوئی قانونی پاورز تھے, نہ میرے پاس آئینی پاورز تھے کہ میں کچھ کر سکتا. اور میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سینئر پیونی جج کتنا پاورفل تھا. میں جتنی میٹنگز کرتا ہوں آفیشلز میں, ہمیشہ سینئر پیونی جج میرے ساتھ ہوتے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل اس بات کی گواہی دے گے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس بات کی گواہی دے گی. جہاں تک اب کبھی کبھی موجود نہ ہو تو ایک دوسری بات ہے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کنٹینیوٹی ہونا چاہیے انسٹیٹیوشن میں بھی, یہ نہیں کہ ایک چیز جیسے یوں چل رہا ہے تو دوسرا کہ یوں چلنے لگے. وہ بھی نظام کے لیے اچھی نہیں ہے. نظام کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. ایک طریقے کار ہے تو مشاورت سے کریں. ہو سکتا ہے میرے سینئر پیڑھی کہیں آپ یوں چلیں, ہو سکتا ہے میں یوں جانا چاہوں, مگر کہیں ہم بیچ میں سمجھوتا کر لیں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. مگر بیٹھنا تو چاہیے, سننا تو چاہیے, چلنا تو ساتھ چاہیے نا, وہ ایک الگ بات ہے. آپ متفق ہو سکیں یا نہ ہو سکیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ اگلا ہے پھر وہ یہ پھر ایک انسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میں صرف اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. پھر خطوط کا ذکر ہے, 2 خطوط کا. مجھے اس کی کوئی کاپی کبھی نہیں آئی تو مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو شوکت صدیقی صاحب کا ہے. پھر اب پیراگراف 9 پہ آ جائیے. میرے خیال میں یہ اصل بات آ رہی ہے اس طرف. The Code of Conduct for Judges as prescribed by the SJC provides no guidance on how judges are to react when sought to be influenced or coerced by members of the executive, including intelligence operatives. It is unclear how a judge can prove such interference and intimidation if she reports the same, as the onus to do so would appear to be on the judge. یہ ذرا وضاحت کر دیں. اونس ٹو ڈو سو اپیئرز ٹو بی آن دا جج, میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. میرے خیال میں اگر آپ کنٹیم نوٹس دیں گے تو وہ ان کو آ کے اپنی وضاحت کرنا ہوگی شاید. بہرحال سر آنکھوں پر آگے بڑھیے. It is also unclear if judges are to individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary as an institution can and will take steps to ensure that individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own. While we fully support the need for judicial accountability, the trigger for searching scrutiny of a judge's conduct must not be his refusal to succumb to intimidation by intelligence operatives or a judicial decision to the dislike of the executive branch. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں. اچھا اب آ گیا ہے یہ پیراگراف 10 کنکلوڈ کرتا ہے دیر از نیڈ فار این انسٹیٹیوشنل رسپانس. وہ میرے متعلق ہے تعریف میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. دیر از نیڈ فار انسٹیٹیوشنل رسپانس ٹو اپہولڈ اینڈ پروٹیکٹ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. اس سے زیادہ انسٹیٹیوشنل رسپانس تو میرے خیال میں شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آپ بتا سکیں کہ میٹنگ ہوئی فوراً چیف ایگزیکٹو ملک کے ان سے میٹنگ ہوئی, فل کورٹ کی میٹنگ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوئی. دوسری میٹنگ ہوئی پھر ہم نے جا کے بتایا کہ کیا ہوا ہماری میٹنگ میں, مطلب واپس اپنے دوستوں کو آفیشیلی. تو اس سے زیادہ میرے خیال میں انسٹیٹیوشن رسپانس کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور بہت اہم بات ہے, عدالت میں ہم پرائم منسٹر کو نہیں بلا سکتے, یہ آپ کو پتہ ہے.
کیوں؟ امیونٹی ہے سر 248. پڑھیے. جی دیکھیے آج بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے توسط سے ذرا آئین کی لوگ کتابیں کھولیں. 248 clause 1. The president, a governor, the prime minister, a federal minister, a minister of state, the chief minister and a provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions. دیکھیے اب یہ بہت وائڈ پاس ہے. ٹھیک ہے, ہم نوٹس بھیجیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو تو زیادہ سے زیادہ سیکرٹری لا آ جائے گا یا سیکرٹری جو بھی ہے یا آپ کو دے دیں گے. ہمیں اس میٹر کی امپورٹنس, سگنیفیکنس, گریوٹی اور کنسرن ایکسپریس کرنے کے لیے ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ سینئر پیونی جج از ایڈریسنگ the Prime Minister and the Law Minister and the Attorney General in an administrative official meeting. So he should not, things should not percolate to him or be watered down. کبھی وہ جا کے دیکھ لینا کیس. نہیں, ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور جب سے میں آیا ہوں آپ بتائیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میں قصوروار ٹھہرا, مگر پہلے نشاندہی کیجیے گا, کنڈکٹ بتائیے گا. اس سے زیادہ ہم وہ میسج دینا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو والا مشن. اور اس کے بعد ہم نے ہماری میٹنگ ہوئی فل کورٹ کی. کچھ دوستوں نے کہا کہ 184, میں نے کہا اس کی بھی ضرورت پڑے تو چلیں گے, بالکل چلیں گے. اور آج ہم آ گئے 184(3) پہ. اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں. یہ معاشرے میں بہت گند, میں کیا لفظ استعمال کروں, آ گئی ہے. یہ پارلیمان برابر میں, اس طرف صدر صاحب ہیں, اس طرف گورنمنٹ بیٹھی ہے. ہم تو کم از کم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی رسپیکٹ کریں, کیونکہ ہر کو اگر غلط کام کریں گے ہم فوراً ان کو پکڑیں گے. غلط کام پہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے, ہم آپ کو پکڑیں گے, آپ کو سخت رویہ آپ سے اختیار کریں گے. آپ شاید اس بات کی تو گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک کل نہیں ہوا تھا. فریڈم آف کیا جرنلسٹ کے متعلق. جی سر بالکل. اینڈ یہ میسج جو ہے یہ میں آپ کو, اب آپ نے بات کی ہے میں اب کر دیتا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کا اور آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان کی تعمیل کا ذرا برابر بھی ڈیویشن نہیں ہوئی ہے. آپ نے یہ نہ کہیے کہیں نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی پاس کی بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. اور میں اس وقت جو گورنمنٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیے نظام چلے گا جب ہر کوئی اپنا کام کرے. آپ کو یاد ہے الیکشن کا جب میٹر آیا تھا ہمارے سامنے کہ جی شرطیں لگی تھی کہ الیکشن نہیں ہونا ہے, ایک بات, اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا اور صدر کا تاریخ دینے کا. وہ آپس میں بحث چھڑ گئی تھی, وہ دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے, یعنی کہ پورا قوم ابھی انتظار میں بیٹھی ہے کون تاریخ دے گا. ہم نے 12 دن میں اس کیس کا فیصلہ کیا. جائیں, تاریخ کے بغیر واپس نہیں آئیے گا. تاریخ آ گئی, پٹیشن فیصلہ ہو گیا, سب لوگ چلے گئے خوشی خوشی. مگر اگر ہم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے, اگر جو دوسروں کی ذمہ داری ہم ان سے کروائیں گے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں, اور اگر دوسرے لوگ غلط کام کریں گے جدھر ادھر اٹھی ہیں انگلیاں ہم وہ بھی دیکھیں گے. ایون دو کہ یہ میرے جب سے میں چیف جسٹس, میں آپ کو یہ بتا دوں, جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں مجھے ایک جج نے, نہ ہائی کورٹ کے, نہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے, نہ سول جج نے کوئی شکایت اس نوعیت کی ہے کہ میرے کام میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہو رہی ہے, مگر اگر شکایت آئے گی تو ہم کچھ کریں گے نا اس پہ. جیسی شکایت آئی کیا ہم نے کیا. اب اگر اب ہم کوئی چلے ہی نہیں آدمی کو, اب جیلانی صاحب بیچارے ان پہ تنقید شروع ہو گئی, ان کو بھی راستہ, اب ہم آ گئے سپریم کورٹ میں آ گئے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا ایک دوسرے کی ذرا قدر بھی تو کرنا چاہیے نا. یقیناً غلطیاں ہوں گی, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں, مگر
چلنے دیں نا, سب کو اپنے اپنے کام کرنے دیں. اب ہم یقیناً قدر کرتے ہیں وکیلوں کی, وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے آفس پہ جائیں نا, اپنے سپریم کورٹ پہ جائیں کہ جی یہ میری مشورہ یہ ہے. آپ ایک خط چلا دیں, 300 وکیلوں نے, اس پہ تو میں نے ایک دستخط بھی نہیں دیکھی ہے. نام لکھے ہوئے, میرا بھی لکھ دیتے, آپ کا بھی لکھ دیتے, شاید ہو جاتا. دیکھیے یہ ایک طریقے, یا جمہوریت میں ہم بلیو کریں یا نہ کریں, جمہوریت کا مطلب ہے کہ ایک نظام, الیکشن, جو آپ کے باڈی ہیں, آپ کو پسند ہے یا نہ, وہ چلیں گے. اگلی دفعہ آپ کنٹیسٹ کر لینا, پھر آپ کی چلے گی. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. کوئی کہ نہیں جی میری چلے, چاہے وہ ہمارے منتخب لوگ ہوں یا نہیں. تو یہ میں اس لیے دوسرے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرتا ہوں وکیلوں کو, اسی وجہ سے کہ یہ شک و شبہات نہ آئیں. اب آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا کیا کریں ہم لوگ اس پہ. اچھا یہ ذرا آئیے سپریم کورٹ باہر, اور ان سے بھی ذرا بات تو سنیں. اٹارنی جنرل صاحب, آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا. آپ کی گورنمنٹ کب آئی؟ آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord, The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی, لیکن let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement. Then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. نہیں سوری, میں ایک سیکنڈ, یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے. یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں, آپ نے بات کی ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. my lord, میں نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. Either آپ پہلے پتہ کر کے آتے, have you taken it to a logical conclusion? کیا آپ نے امینڈ کیے ہیں? Then you should have made the statement here. my lord, میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. نہیں, میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہیں, اس پہ پھر کیا ہوا. یہ میں نے یہی دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل, پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا, this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of this state. That is the question which is of public importance. my lord, this is why, because it was a matter of public importance, جو انکوائری کمیشن بھی پروپوز کیا تھا, اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس. اسی پہ ہی ہوگا. جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے, ریکگنائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا تھا. جی صاحب, ذرا ایک چیز اور دیکھ لیں اس میں. اب مائی لارڈ چیف جسٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے, چونکہ ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا, بلکہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یس وہ غلطی تھی, مجھ سے کروائی گئی تھی. اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ وہ غلطی معلوم کی کہ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی. واز اٹ ناٹ این انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف دی کورٹ؟ یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی ہے. آپ پوچھیں اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہ کیا وہ تھا اور کیوں تھا, کن سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا تھا. ٹھیک تھا سر, وہ تو سیدھی اب ساری دنیا کو پتہ ہے, وہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا. کیا ایکشن لیا آپ نے؟ وہ فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ کی وجہ سے ہوا. ایکشن لینا ہے. مگر میں میرے خیال میں اٹارنی جنرل صاحب بہت پولائٹلی کہہ رہے ہیں, کچھ چیزیں آپ کو بھی کرنا ہوتی ہیں, یعنی کہ مجھے اور آپ کو, وہ بھی آپ کر لیں. مطلب یہ وہ شاید پولائٹلی کہہ رہے ہیں. ہم سب کرتے ہیں سر. اب میرا کیس کو چھوڑ دیجیے. مائی لارڈ نے جیسے کہا ہے کہ آپ سب کرتے ہیں, اور بات ہے اگر انڈیپینڈنس ہم ایک دوسروں پہ کب تک انگلیاں اٹھائیں گے. یہ ملک آپ کا بھی ہے, میرا بھی, اور سب کا ہے. ہم آگے چلتے ہیں, بہتری کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہی ہم کر سکتے ہیں نا. پچھلا کا تو میں جہاں غلطیاں ہوئی ہم ٹھیک کرتے چلے جائیں گے. ہم تو غلطیاں کر بھی رہے ہیں. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھائی اپنے کورٹ میں. جہاں ہم سمجھتے ہیں ایک جج کے ساتھ ناانصافی ہوئی, اس کو درست کرنے کی کوشش کی. جہاں سنا اکاؤنٹیبلٹی ضرورت پڑی سپریم کورٹ میں, وہ بھی ہم نے کر کے دکھائی.
مگر اگر میرے خیال میں ہمارے دونوں دوستوں کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرف بھی تھوڑی اکاؤنٹیبلٹی نظر آ جائے تو آپ جو انگلیاں جو اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا آپ کر کے دکھائیں. اگر خود نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہم نے کی آپ بھی کر سکتے ہیں شاید, کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکے گا. میرے خیال میں شاید یہ ہمارے دوستوں کی بات یہ ہے. اب کوئی چوائس ہی نہیں ہے, اب یہ معاملہ آ گیا ہے, اس کے آئے بغیر ہونا چاہیے تھا, بٹ اب یہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ادھر بھی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہونی پڑے گی. یا تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد سٹاپ کر دیں, آگے چلیں کہ آگے کچھ نہ ہو. دیکھیے ہو سکتا ہے کوئی سول جج, میں نہیں کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں اپنی جوڈیشری کے ساتھ 100% کھڑا ہوں, اور جب تک کوئی چیز نہ ہو میں کہوں گا ایچ اینڈ ایوری جج از ڈیڈیکیٹڈ, آنیسٹ اینڈ اے پرسن آف انٹیگریٹی. مگر اگر وہ صحیح نہیں ہوا تو پھر ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے, ٹھیک ہے, مگر بات آنا تو چاہیے نا ٹیبل تک. اب میں اپنے کوئی وہم کے یا کسی کے کان میں کہنے سے تو میں یہ نہیں کر سکتا ہوں نا کہ اس کو فارغ کر دوں, تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. تو پھر تو وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پھر ہم انٹرنلی تباہ کر رہے ہیں. ایک ایکسٹرنلی بھی حملے ہوتے ہیں تو انٹرنلی بھی ہو سکتا ہے جوڈیشری پہ. یہی بات ہم نے شاید شوکت صدیقی کے کیس میں کہی تھی. تو ذرا سا صدر صاحب سے اگر تھوڑی آپ اس طرف آ جائیں سر, آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو, ان کے مخالف بن کے کھڑے ہوں گے. کچھ آپ کو مزید ایک تو آگے کا بھی راستہ میں دیکھنا ہے نا, اور یہ اب ہم خط بھی ہے, اس کا ہم کیسے چلائیں, اس کو کیا کریں. آپ صدر صاحب آپ اس سے پہلے کہ کچھ بات کریں, میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح اسپیکنگ فار مائی سیلف میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں. نہیں, آئی ول ایڈ مائی وائس. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جیسے عطر صاحب نے بھی کہا کہ تھنگز ہیو بین ہیپننگ, ہم آسٹرچ کی طرح سر زمین میں سینڈ میں نہیں رکھ کے بیٹھ سکتے. ہمیں کوئی, اور یہ بہت آنریبل ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جنہوں نے یہ چیز لکھ کے بتا دی, ورنہ یہ شاید چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے اور فرض ہے ہمارا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت کوڈ لے ڈاؤن کرنا ہے which ensures کہ ایسی انٹرفیئرنس نہ ہو کوئی. اور وہ مانگ بھی یہ رہے ہیں, اور ویسے بھی کہ ایک سول جج کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کرے, کس کو بتائے, اور پھر اگر اس کا چیف جسٹس نہ کچھ کرے تو کیا ہونا چاہیے, اور پھر وہ بھی کچھ نہ کرے تو پھر ہمارا کیا رول ہوگا. تینوں ٹیئرز کو کچھ طریقہ کار واضح کرنا پڑے گا ان پروسیڈنگز میں. اور میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہمیں بڑا کلیئرلی لے ڈاؤن کرنا پڑے گا, which has to address this issue for a civil judge, for a district judge, for a high court judge, for a chief justice of a high court, and then the matter comes to us if in case there is any interference, so that ہم اس کو plug کریں through a system. اور اس نظریے کے حساب سے کہ اگر اس طرف ہم نے چلنا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہم ادھر بنا کے ایک کوڈ بنا کے کلیئر کریں, اس کے سلسلے میں آپ کچھ ہمیں ریکمنڈیشنز دیں, کچھ ہمارے اپنے آئیڈیاز ہیں, آپ بھی ہمیں بتائیں کہ اس کوڈ کو کیسے لے ڈاؤن کریں کہ یہ چیز فار ناؤ اینڈ فار ایور وی کلوز دس چیپٹر. اور ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ ہم اپنے ذات کے لیے, اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے, یہ انڈیپینڈنس اٹ از نیسسری فار دا پیپل. سب کو پیپل کے لیے, لوگوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے.